لیکن وہ ابراہیم ایسے ایمان والے تھے، ایسے یقین والے تھے، ایسے توکل والے تھے، ایسے بھروسے والے تھے، اور ایسے توکل باللہ والے تھے اور توکل علی اللہ والے تھے کہ انہوں نے ان ساری مشکلات کے اندر، امتحانات کے اندر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ان امتحانوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ ڈولے ہیں، نہ کمزور ہوئے ہیں، نہ ڈگمگائے ہیں، بلکہ جس بھی امتحان کے اندر انہیں ڈالا گیا ہے وہ اس امتحان کے اندر باخوشی کود گئے ہیں اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ امتحان جو ہیں یہ ایمان والوں کو چمکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح سونار اپنے سونے کو بھٹی کے اندر ڈالتا ہے تاکہ اس میں سے کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے اور اس زیور کے اوپر جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے اور اس زیور کی اصلی چمک دھمک واپس آ جائے، جس طرح سونار ان اپنے زیورات کو بھٹی کے اندر ڈال کر کے چمکاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان آزمائشوں کی بھٹیوں کے اندر ڈال کر کے کندن بناتا ہے، اور جب یہ کندن بنتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے کیے ہوئے وعدے نبھاتا ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان سارے امتحانوں کے اندر پورا اترا، وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم کو بشارت یہ دی کہ اے ابراہیم ہم تجھے رہتی دنیا تک امام بنانے والے ہیں، تاکہ ہمیں قیامت تجھے امام بنایا جائے گا، تیرے بعد اگرچہ بڑی دنیا آئے گی، بڑے نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، سارے کے سارے پھر بھی تیری طرف نسبت کا دعویٰ کریں گے، اور در حقیقت جو تیرے زیادہ قریب ہوگا وہی ہمارے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور محبت کے 10 درجے ہیں، اور 10 درجوں میں سب سے جو کامیاب اور بڑا درجہ ہوتا ہے وہ خلت کا درجہ ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، کیونکہ جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ نہ تو ابراہیم تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اگر ابراہیم کے اگر کوئی زیادہ قریب ہے تو یہ نبی اور اس نبی کے ماننے والے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی قربت کی وجہ سے بہت بڑا درجہ اور انعام ملا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے صرف 2 شخصیات کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح ہی جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے میں بھی فرمایا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت کروڑوں اربوں خربوں انسان آئیں گے، ان اربوں خربوں انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو برگزیدہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں، مصطفیٰ لوگ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور ان پر اپنا بھار رسالت رکھا، وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان 1,24,000 پیغمبروں اور رسولوں میں سے 313 رسول ہیں، اور ان 313 میں سے 5 پیغمبر ہیں جنہیں اول العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان 5 اول العزم پیغمبروں میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری لوگوں میں سے بھی
ابراہیم علیہ السلام کا اگر مقام اور مرتبہ جاننا ہو تو ابراہیم علیہ السلام ان 5 لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم کہا۔ سورہ کاف آیت نمبر 25 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم۔ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبر کرنا ہے تو اس طرح صبر کرنا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، جس طرح نوح علیہ السلام نے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ اور ان میں 5 میں خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ان پیغمبروں، رسولوں، نبیوں میں سے بھی 5 اولو العزم پیغمبر عظمت والے، اور ان کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہے۔ اور دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے اگر مقام و مرتبے اور شان کا اندازہ کرنا ہو تو قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا، اور بڑا تفصیل کے ساتھ ملے گا، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا، ورنہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتوں کے صرف اشارے کنائے کیے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر آپ کو متعدد مقامات پر بار بار تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام وقت کے نمرود کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی ستارہ پرستی کی نفی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی قوم کو واعظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی باپ کو واعظ اور تبلیغ کرتے نظر آئیں گے، کبھی اس واعظ تبلیغ کے نتیجے کے اندر اپنا گھر بار اور کنبہ قبیلہ چھوڑتے ہجرت کرتے نظر آئیں گے، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا اور بیابان علاقے کے اندر صرف اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق چھوڑتے نظر آئیں گے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاتے آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام ہجرتوں کے سفر پر قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں گے۔ کبھی ساتھ اسماعیل کو ملا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے رب تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں کرتے نظر آئیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بے شمار بے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 25 سورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ ملے گا، اور ان 25 سورتوں کے اندر 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک ابراہیم آپ کو ملے گا۔ اور ابراہیم ایسا عظمت والا نام ہے، ایسا بلندی والا نام ہے، ایسا مقام والا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام بچا کر کے، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام محمد بچا کر کے رکھا تھا، اسی طرح ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام ابراہیم بچا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے نصیبے اور مقدر کے اندر یہ نام نہیں آیا، اور آتا بھی کیوں؟ کیونکہ کوئی اس لائق تھا ہی نہیں کہ جس کا نام ابراہیم رکھا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وقت کے نمرود نے بچوں کو پیدا ہونے سے روک دیا اور جو پیدا ہوتے ان کا قتل کر دینا شروع کر دیا، ابراہیم غار کے اندر رہے۔ قصہ مختصر، اس غار کے اندر 15 مہینوں کے اندر جب ابراہیم باہر آئے تو یوں لگتا تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام 15 سال کے ہوں، جتنا بچہ 1 سال کے اندر بڑھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت اور معجزے کے ساتھ 1 مہینے کے اندر 1 سال کے برابر بڑھتے تھے۔ یہ 15 مہینوں کے بعد جب غار سے نکلتے ہیں 15 برس کے لگتے ہیں۔ اتنی عمر کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، دنیا کو دیکھا نہیں، نہ دنیا کے نظاروں کو دیکھا ہے۔ یہ 15 ماہ ابراہیم نے غار کے اندر ہی گزارے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو باہر کی دنیا کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام متعدد قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ ان ستاروں کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تو غیب ہونے والے ہیں۔ چاند کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تو اس قابل نہیں ہے، اس کو کوئی لانے والا اور لے جانے والا ہے۔ سورج کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی پرستش کیوں کی جاتی ہے؟ اس
کے لیے پوجا پاٹ کیوں کی جاتی ہے؟ سورج تو خود وقت متعین پر کسی کے کہنے پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے ان جو کم فہمی اور لاشعوری اور کم عقلی اور کم فہمی کم علمی کی بنیاد پر کیے ہوئے ان سارے فیصلوں پر ابراہیم تنقید کرتے نظر آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، بڑی سیانی اور بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم کا باپ جس کا نام تاریخ نے دو لکھے، طارق یا آذر، یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس پر اگر کوئی نام جچتا ہے تو وہ ابراہیم ہے۔ جو ہے یہ قوموں کا باپ ہو، کوئی بڑا سیانہ برگزیدہ بزرگ ہو، جس طرح بڑے بڑے بزرگ بڑی سیانی باتیں کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یہ 15 ماہ کی عمر کے اندر اتنی سیانی سمجھدار باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے امام بنائیں گے، تیری اولاد میں سے جو تیرے نقش قدم پر چلے گا ہم اسے بھی امام بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور اپنے اس وعدے کو ابراہیم کے ساتھ نبھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 40,000 پیغمبر اور رسول ابراہیم کی لڑی میں سے کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، اور جب اتنے پیغمبر اور رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب ملا ہے وہ جد الانبیاء ملا ہے، جو لقب ملا ہے وہ ابو الانبیاء ملا ہے، یعنی نبیوں کا باپ، نبیوں کا دادا اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے وہ وعدہ جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تجھے رہتی دنیا تک تا قیامت امام بنانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک امام بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، صاحب ہدایت بنایا، بلکہ جو ان کے رستے پر چلے گا اللہ نے اس کے لیے بھی ہدایت کا اعلان کر دیا۔ اگر آج لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے، دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے، ابراہیم کو ماننے والے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ان کو بتائیے تم ابراہیمی ہونے کا کس طرح دعویٰ کرتے ہو؟ ابراہیم تو تم سے بہت پہلے گزر گئے، موسیٰ اس کے بعد آئے، عیسیٰ اس کے بعد آئے، تم کس طرح ابراہیم کو عیسائی اور یہودی بنا سکتے ہو؟ بلکہ یہ تو ان کی اولاد میں سے کئی ہزار سال بعد آئے ہیں، تم کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کا فتویٰ جاری کرتے ہو؟ یا اپنے آپ میں سے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اپنے گروہ میں مانتے ہو؟ یہ تو دین ہی بعد کے اندر مارز وجود کے اندر آیا، اس کا تو اس وقت نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج کوئی گروہ اٹھ کر کے ما انا علیہ و صحابی کا انکار کرتے ہوئے، جس پر میں اور میرے صحابہ اس بات کے بارے میں کہتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق پر کون ہوگا جو لوگ میرے بعد آئیں گے، تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی تھی، ایک ہی نشانی فرمائی تھی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور آج میرے صحابہ ہیں، جو اس دین پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، اور وہی صحیح دین حق دین حنیف پر ہوگا۔ آج ان باتوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حنفی کہے کہ وہ حنفی تھے، کوئی شافی کہے کہ وہ شافی تھے، کوئی مالکی کہے کہ وہ مالکی تھے، اور کوئی حنبلی کہے کہ وہ حنبلی تھے، کوئی سہروردی چشتی قادری کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافی سہروردی چشتی قادری یا جو کچھ بھی تھے، جتنے سلسلے آج لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے اس وجہ سے کہ یہ سارے امام، سارے سلسلے، سارے پیر، سارے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں، سینکڑوں سال بعد آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑ کے گئے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری حدیث ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رکھو گے، ان پر عمل کرو گے، ان پر چلتے رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان کو چھوڑ دو گے پھر تم اس رستے سے ہٹ جاؤ گے، راہ ہدایت سے، راہ سبیل سے ہٹ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پر تشریف فرما ہے، آپ نے زمین کے اوپر کچھ لکیریں کھینچی،
ایک بالکل سیدھی لکیر تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو بالکل سیدھی لکیر ہے، فرمایا یہ میرا راستہ ہے اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ سیدھی سیدھی موٹر وے جنت کی ہے جو جنت کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دائیں بائیں الٹی ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا یہ کچھ دوسرے رستے ہیں اور ان میں سے ہر رستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جو ان رستوں کی طرف جائے گا وہ ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ صحابہ کے لیے تعجب کی بات تھی کہ کون جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی تشریح اور تفسیر فرمائی، فرمایا یہ جو جتنے رستے ہیں ان کے باہر بڑے خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہیں اور ان خوبصورت پردوں کے پیچھے آگ ہی آگ ہے، اور جو اس پردے کو اٹھائے گا وہ آگ کے اندر چلا جائے گا۔ اور آج یہی مسئلہ ہے اور یہی معاملہ ہے، بڑے خوبصورت سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑے سپنے دکھائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت نعروں کے ذریعے، بڑی بڑی خوبصورت کلا بازیوں کے ذریعے اور بڑے عمدہ الفاظ کے ذریعے اور بڑی بڑی جناب تشریحات کے ذریعے ہر بندہ آپ کو اپنے گروہ کی طرف، اپنے مسلک کی طرف، اپنے پیر کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف، اپنے امام کی طرف کھینچتا نظر آئے گا، اور اس کے فضائل و مناقب بھی آپ کے سامنے اتنے رکھے گا، اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ، اتنے شاندار سے شاندار رکھے گا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں میں راہ ہدایت سے ہٹ تو نہیں گیا ہوا۔ حالانکہ ہدایت وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، آقا علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ان سے یہ اعلان کروا دیا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو یکسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے، اللہ کی طرف یکسوئی کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے، شرک سے نفرت کرنے والے تھے۔ ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ اور مکہ والوں، اپنے آپ کو جو ابراہیم کہتے ہو اور اتنے ظالم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کے، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کے تم نے بیت اللہ کے اندر لٹکائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو دین ابراہیم پر مانتے ہو، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی توحید پرست، توحید کی دعوت دینے والے، توحید کے لیے ساری قربانیاں کرنے والے، ابراہیم اپنے آپ کو توحید کے لیے ان ساری مشکلات کے اندر ڈالنے والے، ابراہیم بت توڑنے والے تھے، اور تم عجیب ان کے نام لیوا ہو، عجیب قسم کے لوگ ہو، تم انہیں کے بت بنا کر کے ان کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تم اپنے دعوے کے اندر کس طرح سچے ہو سکتے ہو؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ آج بھی اگر کوئی مشرک اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سمجھتا ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے اندر سمجھتا ہے، تو وہ خام خیالی کے اندر ہے، وہ اپنی عقل نیچے رکھ کے اوپر چوکڑی مار کے بیٹھ کر کے بالکل سوچنے سمجھنے کی عقل اور فہم اور شعور سے آ رہی ہے کہ جو شرک کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما روا سمجھتا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دعوت تھی، وہی دعوت جو سارے انبیاء کی تھی، ایک ہی دعوت تھی۔ وہ کیا دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء جتنے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو ایک الہ مان لیا جائے، معبود مان لیا جائے، اس کو سچا اور بزرگ مان لیا جائے، اور یہ بات اس کا اعلان کر دیا جائے، جب بندہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، نہ ریاضت کے لائق سمجھتا ہوں، نہ رکوع کے لائق، نہ سجدے کے لائق، نہ نظر و نیاز کے لائق، نہ جبین نیاز کے لائق، کسی طرح میں اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرتا، یہی بندہ وہ ٹھوک اور پکا اور سچا مسلمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ایک پیارے صحابی سے نصیحت اور وصیحت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت، اے ابو درداء
میری اس بات کو یاد رکھنا، جب تو کہہ دے کہ میرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جب تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر وہ ان قطعتا او رکتا، تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنی اس بات پر پھر پختہ ہو جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا اور الہ تسلیم نہ کرنا، اپنی زمین نیاز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جھکانا۔ آج ہم عجیب مسلمان ہیں، تھوڑی بہت ہی تکلیف آئی، تھوڑی پریشانی آئی، تھوڑا صدمہ آیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستوں کو چھوڑ کر کے، اس کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے ہم عیسائی سے بھی دم کروانے چلے جاتے ہیں، سکھ سے بھی دم کروانے چلے جاتے ہیں، اور جادوگروں اور کاہنوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے لوگو، تم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے اللہ نے جنتیں الاٹ کر دینی ہیں، وہ حور و غلمان الاٹ کر دینے ہیں، وہ 72 حوریں تمہارے نکاح میں ایسے ہی دے دی جانی ہیں، وہ زمین و آسمان جتنی چڑائیوں جتنی جنتیں تمہیں ایسے ہی دے دی جانی ہیں، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہتیں، دودھ شراب اور حور و غلمان کی یہ نہریں لہریں بہریں تمہیں ایسے ہی دے دی جانی ہیں۔ تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، پرکھے گا نہیں، اللہ ہلائے گا نہیں، چیک کر کے ٹھوک بجا کے دیکھے گا نہیں کہ کون پکا مسلمان ہے، واقعتاً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے، اور کون اس دین حنیف سے پھرنے والا ہے۔ فرمایا تم تو ان چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، فرمایا ان کے اوپر تو ایسے ایسے کٹھن اور مشکل حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلایا بھی اور زلزلوں کے اندر ڈالا بھی، اور وہ اتنے ظلم کی چکی کے اندر پسے بھی کہ وہ اپنے رسولوں اور نبیوں سے یہ شکایت کرنے لگے، متى نصر اللہ، اے نبی تو کہتا تھا ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے گی، وہ اللہ کے وعدے ہوں گے، ہم سچے لوگ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، متى نصر اللہ، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہمیں بتا تو صحیح۔ آج ہم بڑے سیاسی ہو گئے ہیں، یہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہ ہم اپنے فلیکسوں پر، اشتہاروں پر، سیاسی لوگ جن کا دین اسلام کے ساتھ دور دور سے کسی طرح کی کوئی نسبت واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور خاص کر اس تعلق کے ساتھ تو ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا، وہ یہ آیت اپنے فلیکسوں کے اوپر لگا کر کے پوسٹر سیاسی لگوائے ہوتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، جی اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے ہے جو اللہ کے راستے کے اندر ڈٹ کر کے، مقابلوں کے اندر، میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر کے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ان قربانیوں کے پیچھے، ان کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ لگائے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک بڑا امتحان تھا جسے سوچ کر کے میرے اور آپ کی روح کانپ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر کے اندر تقریباً 90 سال کی عمر کے اندر جا کر کے ایک بچہ ملتا ہے، اور یہ پہلا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا، جس کا نام اسماعیل ہے، ماں کا نام ہاجرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم اس شام کے علاقے سے ان کو لے، اور ان کو لے کر کے سرزمین حجاز اور مکہ کے اندر ان کو چھوڑ کر کے واپس آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ستو لیے، کچھ کھجوریں لی، مشکیزہ پانی کا لیا، اور اپنی بیوی اور بچے کو لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہنچے، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس جگہ پر جب پہنچے، یہاں کسی قسم کی زندگی کے اثرات نہیں تھے، یہ بے آب و گیا علاقہ تھا، یہاں دور دور تک زندگی کے اثرات تک نہیں تھے، نہ کوئی رہتا تھا، خالی کھوکھلے پہاڑ تھے جنہیں دیکھ کر کے وحشت اور دہشت آیا کرتی تھی۔ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام بار بار ایک سوال کرتی ہیں، ابراہیم بتا، اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بلکہ اس سے پہلے یہ سوال تھا، ابراہیم کا غلطی ہو گئی ہے کیا، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، میں کیا جرم کر بیٹھی ہوں جو مجھے یہاں چھوڑ کر کے تم مجھے کچھ بتائے بغیر واپس ہوئے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے۔ تو آخر کار ہاجرہ علیہ السلام ایک ہی بات پوچھتی ہیں، کیا ابراہیم بس صرف اتنا بتا دے
کیا تیری اپنی مرضی ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہیں بیٹے کی محبت، کہیں بیوی کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ ذرا میں اور آپ تصور کریں اس جیتی جاگتی دنیا کے اندر، اتنے اس آباد علاقوں کے اندر اور اتنے ان شاد باد آبادیوں کے علاقوں کے اندر ہم ایک رات کے لیے اپنے گھر سے دور ہوں، ہمیں اپنی بیوی اور بچوں کی فکر ستائے رکھتی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہے جی وہ ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے اس علاقے کے اندر واپس ہو رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہیں بیٹے اور بیوی کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو یا اللہ کا اذن اور حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ صرف اشارہ کیا انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس جملے کو اپنے سینوں پر رقم کر لیجئے، اپنے پلے سے گرا باندھ لیجئے اور اس جملے کو اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے۔ جس کو یہ جملہ سمجھ آ گیا اس کو آج کا سارا جمعہ سمجھ آ گیا۔ یہ جملہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ اس سے زندگیاں بن جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور انسان اپنی زندگی کے اندر واپس آ جائے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ حاجرہ علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، فرمایا اذن لا یضیعن اللہ، اگر تم ہمیں اللہ کے حکم اور مرضی کے ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں یہ امید ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ سوچ لو، اپنے پلے کے ساتھ باندھ لو، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اپنا تن من دن اللہ کے لیے لٹا دیتے ہیں، جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہونے کے لیے اپنی زندگیاں، جوانیاں، روپیہ پیسہ سب کچھ بہا دیتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا، جو اللہ کے لیے سارے کچھ کرتے ہیں۔ ماں جی خدیجہ علیہ السلام نے بھی یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، جب آقا علیہ السلام پہلی وحی کے بعد ڈرے اور گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے اور آ کر کے اس ساری پریشانی کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں زندہ نہیں بچوں گا، تو ماں جی خدیجہ علیہ السلام نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کی تھی، انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمیاں کرنے والے ہیں، رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں اور مسکینوں کے کام آنے والے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو یہ سارے صلہ رحمی کے اور دنیا کے اندر نیک دلی کے صلہ رحمی کے سارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ماں جی خدیجہ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کرنے کے بعد قسم اٹھائی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتی ہوں، جب آپ اپنے لیے نہیں جی رہے ہو، آپ لوگوں کے لیے جی رہے ہو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے لیے جی رہے ہو، تو پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتی ہوں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تمہیں اللہ کیوں رسوا کرے گا؟ تم کیوں معاشرے کے اندر ذلیل ہوگے؟ تم معاشرے کے اندر کیوں ذلت کا سامنا کرو گے؟ اللہ تمہیں عزتیں دے گا، مقام دے گا، وقار دے گا، بلندیاں دے گا، شرف دے گا، مقام دے گا۔ آج بھی اپنے لیے سب جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور جی لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جانور بھی جی لیتے ہیں۔ آج بھی جو دوسروں کے لیے جینا شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہی وعدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا کے اندر عزت دے گا، مقام دے گا، مرتبہ دے گا، بلندی دے گا، شرف دے گا۔ اللہ نہ اسے ذلیل کرے گا، نہ رسوا کرے گا، نہ ضائع کرے گا، نہ بیکار جانے دے گا۔ اس کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی کل قیامت والے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی قدر کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔